آگے شاہ فرمایا فبما نقضیم میثاقہم لعناہم، تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالی کے عہد توڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کا انہوں نے انکار کیا، انبیاء کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کی مخالفت کی، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ لعنت ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کے دل بہت سخت ہیں۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں، اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کی نعتیں، آپ کی صفات ہیں، وہ ان میں رد و بدل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو مٹا دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں۔ یعنی توریت میں جگہ جگہ یہ نصیحت تھی کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم پیروی کرنا، ان پر ایمان لانا، تو انہوں نے توریت کے اتنے بڑے حصے کو بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، کیونکہ دغا کرنا، خیانت کرنا، عہد کو توڑنا، رسولوں کے ساتھ بدعہدی کرنا ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی پرانی عادت ہے۔ تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے۔ الا قلیلا منہم، سوا تھوڑوں کے، جو ایمان لے آئیں گے یہودیوں میں سے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ فاعف عنہم، تو انہیں معاف کر دو۔ واصفح، اور ان سے درگزر کرو، اور جو کچھ ان سے پہلے سرزد ہوا اس پر ان کی گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا، پھر عہد کو توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس تفسیر کی صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کے معنی ہوتے ہیں دین کے مددگار، تو جنہوں نے دین کے مددگار ہونے کا دعویٰ کیا، انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں، ایمان لائیں۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، یعنی جو انجیل میں انہیں نصیحتیں کی گئیں انہوں نے ان نصیحتوں کو چھوڑ دیا اور عہد شکنی کی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک
عداوت اور بغض ڈال دیا، یعنی عیسائیوں میں آپس میں نفرت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے۔ کس وجہ سے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب نصارہ نے، عیسائیوں نے اللہ کی کتاب انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، دشمنی ڈال دی۔ اسی طرح یہودیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنیاں ہیں، یہودی اور عیسائیوں کے درمیان بھی دشمنی ہے، اور دیگر جو کفار ہیں ان کی آپس میں بھی دشمنیاں ہیں، اور ایک کافر قوم کی دوسری کافر قوم سے بھی دشمنی ہے۔ لیکن جب معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کا تو وہ اسلام دشمنی میں سب جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کا جمع ہو جانا اپنے مفاد کے لیے ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھی بہت نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے، حدود کی پرواہ نہ کی۔ آج مسلمانوں میں گندگی، بے حیائی، عریانی، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعظیم میں کوئی کام کیا جائے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اور آپ کے کمالات پر اور آپ کی شان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو یہ قوم کس طرح متحد ہو سکتی ہے اور کس طرح اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن وہ اپنے کردار کا بدلہ پائیں گے، سزا پائیں گے۔